کہتی ہیں میں نمازی ہوں, پتہ نہیں شی واز حافظہ ایز ویل اور سب کچھ, کہتے ہیں سب چھوڑ دیا ہے, BTS نہیں چھوٹ رہا مجھ سے. Why do we see this pattern کہ a lot of these people tend towards suicide, drugs, مطلب وہ اپنے آپ کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ یار اب یہ جو بھی لوگ کے پاپ سن رہے ہیں نا, ان کو they don't know the dark reality of it. اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اس سے قرآن لگا دیں, پتہ ہے آپ کو یار کچھ باتیں کرتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں, روز ذرا بند کریں سے کچھ تجھ سے بات کرنی ہے میں نے. They will not be able to listen to Quran bro. میں کہاں تھا, ایبٹ آباد میں تھا, ایک حجابی سسٹر کہتی ہیں میں نمازی ہوں, پتہ نہیں شی واز حافظہ ایز ویل اور سب کچھ, کہتے ہیں سب چھوڑ دیا ہے, BTS نہیں چھوٹ رہا مجھ سے. یہ بڑا کامن ہے. اچھا اس میں ایک یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان ایبٹ آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ میں ایک حجابی سسٹر کہتی ہیں کہ مجھ سے تحابی ہر چیز چھوٹ کے BTS نہیں چھوٹ رہا. آپ کو میں اسٹرینج بات بتاؤں, میری وائف نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے نا, اس کے واٹس ایپ اسٹیٹس میں کے پاپ لگا. اچھا برو میں آپ کو نا ایک اور سٹوری بتاتا ہوں. ہم کہاں کھڑے ہیں برو؟ نہیں ایک اور سٹوری بتاتا ہوں. کہاں سے کہاں نکل گئے؟ Just for the sake of understanding, literally. I mean this is serious brothers. Get a life guys, get a life. اب یار اب یہ جو بھی لوگ کے پاپ سن رہے ہیں نا, ان کو they don't know the dark reality of it. کہ what are these people doing behind the door, you know, closed doors. اب یہ کم جونگ ہے, I don't know, یہ بھی بڑا مشہور تھا, اس کے وائٹ بال ہیں غالباً. I don't know. Why are you laughing bro? نہیں وہ اس لیے ہنس رہے کہ مسلمان جاسوسی نہیں کرتا, behind doors ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کیا پتا برو. ہمارا فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے, innocent people. برو میں آپ کو بتایا تو وہ کیا کرتے ہیں, اس نے بتایا بھی ہے, فکر نہ کریں. اچھا وہ کہتا ہے یہ کہ literally these are his words, کہتے ہیں I am broken from inside اور this depression has finally engulfed me entirely. اور پھر کہتا ہے کہ I was so alone, I mean literally یعنی it's so ترس ہی آتا ہے نا ایسے لوگوں کے اوپر. اور اینڈ میں کہتا ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے please tell me I did a good job, کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا, پلیز میری اپریسیشن کر دو تھوڑی بہت. اور اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی اور he died in the hotel, یعنی اپنی طرف سے یہ ہوٹل میں رہتے ہیں اور you know they live their lives in luxuries. The point is کہ دیکھو انگزائٹی, ڈپریشن, اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ کامن ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے نا کہ یار جو بھی لوگ میوزک کرتے ہیں اور وہ کسی پینیکل پہ پہنچتے ہیں, why do we see this pattern کہ a lot of these people tend towards suicide, drugs, مطلب وہ اپنے آپ کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اگر ایک دو کیسز ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار چلو کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. اس میں تو نا سوری مطلب اتنا آسان ہے ریسرچ, آپ نے شروع میں آتی ہے نا, آپ انٹرویوز دیکھنا شروع کر دیں, اتنے لوگ ہیں جو ان کا جیسے کہتے ہیں نا میوزک انڈسٹری کا جو بھنڈا ہے وہ تو پھوڑ چکے ہیں کہ یار if you want to get to the top you need Satan's help. ٹھیک ہے, آپ نے ڈرگز, یہ تو کامن ہے ہی ہے, ڈرگز اور میوزک ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. if you're a musician you are into drugs, یہ ہو نہیں سکتا آپ کہیں میں میوزیشین ہوں میں ڈرگ شرگز نہیں کر رہا, یہ نہیں ہوتا. اور آپ نے جتنا اوپر جاتے جانا ہے اتنا آپ نے کفر میں اوپر جاتے جانا ہے, اتنا آپ نے شیطان کی پرستش کرنی ہے, اس کا ورشپ کرنی ہے. سو بیسکلی تبھی ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ شیطان کا جو قرآن ہے وہ میوزک ہے, اور اگر آپ کے دل میں شیطان کا قرآن ہے تو ہمارا جو اصل قرآن ہے اس کی جگہ نہیں بنتی. یہ انہیں دل میں یا تو میوزک یا پھر قرآن, یہ انہیں کی اٹ ول بی ایدر ون آف دیم, کانٹ بی بوتھ. ایک دل کے اندر میوزک کا شوق اور محبت اور قرآن کی شوق اور محبت نہیں ہوتی. اب جو میوزک سنتے ہیں نا, اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اس سے قرآن لگا دیں, پتہ ہے آپ کو یار کچھ باتیں کرتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں, روز ذرا بند کریں سے کچھ تجھ سے بات کرنی ہے میں نے. They will not be able to listen to Quran bro. اور 3 گھنٹے کا سفر ہے, اس میں میوزک سن رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب قرآن پلے ہوگا نا برو, they'll feel agitated and they'll feel کہ یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ منافق لانگ ٹرم کنڈیشننگ ہوئی ہے بیسیکلی. بالکل. امام مالک سے پوچھا گیا نا برو کہ یہ بتائیں میوزک بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کہتے ہیں یہ منافقین کی ٹریٹ اور خصلت ہے. اور امام مالک یعنی امام احمد حنبل رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فاسقین کی محبت ہے, یعنی جو فاسق ہیں, گناہ گار لوگ ہیں, وہ اسے محبت کرتے ہیں. اور برو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یعنی اچھا کچھ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو ایک ٹرانس میں لے جاتا ہے, آپ کو ایک ڈپریشن میں لے جاتا ہے اور سب کچھ ہے. برو دس از رائٹ. whenever we listen to music we used to go to a state of trance, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ لیول, اچھا فیل کرنا. بٹ جب ہم میوزک سننا چھوڑتے تھے ہیڈ فونز رکھ کے, بیک ٹو اسکوائر ون, پھر آپ کو دوبارہ اچھا فیل کرنے کے لیے میوزک سننا پڑتا ہے, اینڈ دین یو گو ٹو دیٹ لیول آف ٹرانس. اچھا یہ آپ کو جاننا پڑتا ہے, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی یو بیکم سو ڈیپینڈنٹ آن دیٹ میوزک کہ آپ کو گاڑی میں, آپ کو واش روم میں, آپ کو گھر پہ, آپ کو ہر ٹائم میوزک سننا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو فیل گڈ. تو موسیقی روح کی غذا نہیں ہے,
ناظر قرآن روح کی غذا ہے. جب میں نے یہ چھوڑا نا برو اور میں قرآن سننا شروع کیا تو میں قرآن کو سنتا تھا تو میں ایک ایلیویٹڈ فیل کرتا تھا, جیسے پہلے میوزک سے ایک اچھا فیل کرتا تھا. لیکن میوزک کو چھوڑنے سے تو آپ گرتے تھے, لیکن قرآن کو چھوڑنے سے یو ور اسٹل ایلیویٹڈ. آپ کو سینس آف پرپز ملتا تھا, آپ کو ملتا تھا کہ تیرا زندگی کا مقصد کیا ہے. an unexplainable feeling after reciting Quran or listening to Quran, it's very important. اور بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ کیا کہ وہ فیلنگ آپ کی دل میں رہ جاتی ہے, میوزک سے وہ چیز دل میں رہتی نہیں ہے, یو نو. اور دوسرا ایک فیلنگ آف گلٹ بھی ہوتا ہے نا ایسے بندے کو جو کہ کانشیس ہوتا ہے تھوڑا سا, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا, یو نو. اور یہ شیطان کے ٹولز ہیں یار, یعنی سلف صالحین سے اور صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ان کو شیطان کے انسٹرومنٹ سمجھتے تھے. آپ دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن پہ لیٹے ہوئے ہیں اور 2 بچیاں دف بجا رہی ہیں. اچھا دف جو ہے نا الاؤڈ ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, جس کی ایک سائڈ ایمٹی ہوتی ہے اور ایک وہ, ٹھیک ہے, وہ بجا رہی ہیں. تو ابو بکر صدیق آئے اور کہا کہ شیطان کے ٹولز اللہ کے نبی کی پریزنس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ شیطان کے ٹولز یہ نہیں ہوتے میوزک, بلکہ کہا کہ یہ دف ہے, یہ الاؤڈ ہے, آج عید کا دن ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں بھی نا کچھ انجوائمنٹ کی گنجائش ہے. یعنی دف کے تھرو آپ, اور they were not singing یعنی جو ہیوی میٹل یا وہ, بلکہ جہادی نشید اور وہ پڑھے. آپ نے جو سینٹینس بولا نا کہ اسلام میں بھی انجوائمنٹ کی کچھ گنجائش ہے, اب یو نو پیپل ول ٹیک جسٹ دس سینٹینس اینڈ یو نو اینڈ فل ان دیئر اون ڈیفینیشن. مطلب a lot of people you would see saying کہ یار اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے, اسلام میں انجوائمنٹ کی جو گنجائش ہے, تو اس کی اپنی ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں اور بیچ میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں لمٹ کر دیا, کرائٹیریا جو دیا, میں اس کو فالو. اچھا اللہ کے نبی نے سرپرائزنگلی جو میں نے بات کی, اس کو شیطان کے جو ٹولز تھے, انسٹرومنٹس کو نیگیٹ نہیں کیا کہ ابو بکر تم یہ غلط بات کر رہے ہو. اور ایون برو عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کو نا فلوٹ کی آواز آئی, تو ان کے جو شاگرد تھے نافع, انہوں نے اپنے کان میں ہاتھ ڈالے عبداللہ بن عمر نے, اور نافع سے کہا کہ ابھی آواز آ رہی ہے ابھی تک؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تک نہیں آ رہی, بیکاز نافع واز ینگر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور ہم ایک وادی سے گزر رہے تھے, تو اللہ کے نبی کو بھی ایسی ایک فلوٹ کی انسٹرومنٹ کی آوازیں, تو انہوں نے کان میں ہاتھ ڈال لیے, اور میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھ سے پوچھا کہ کہیں تمہیں ابھی تک آواز آ تو نہیں رہی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو سن کے کان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, میرا اور آپ کو وہ پیشن ہو اور ہم اسے شدید قسم کی محبت کریں. اس میں نا ہمارے لیے نا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یعنی اینڈ میں بھی یہ سمجھ لے کہ یار واٹس اے بگ ڈیل, اگر میں میوزک سنتا ہوں تو کیا اتنا یار مسئلہ ہو. برو آپ یقین کریں کہ میں کتاب پڑھا تھا ابن القیم رحمہ اللہ کی, اغاثہ اللہفان فی مصائد الشیطان. ابن القیم نے نا رحمہ اللہ, انہوں نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے میوزک کے اوپر, اور کیا زبردست باتیں کی ہیں اور اتنی اسٹرانگ باتیں کی ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا شیئر کروں آپ کے ساتھ. ان میں نا کوٹ کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو ان کی سینگ ہے, کہتے ہیں الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزر, کہ جو میوزک ہے دل کے اندر نفاق کو ایسے بڑھاتا ہے, گرو کرتا ہے, جیسے پانی جب کھیتی کو دیا جاتا ہے جیسے کھیتی بڑھتی ہے نا, اس طرح میوزک نفاق کو بڑھاتا ہے دل کے اندر. اور اس کا اپوزٹ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر, الذکر ینبت الایمان فی القلب کما ینبت الماء الزر, جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ایمان ایسے گرو کرتا ہے کہ جب پانی دیا جاتا ہے کسی کھیتی کو اور کھیتی بڑھتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ سلف صالحین تو کہتے تھے یہ قرآن و شیطان ہے, یہ جو میوزک ہے. اور پھر یہ سو مچ سو they used to say کہ لا اجتمع قرآن الشیطان و قرآن الرحمن فی قلب ابدا, کہ شیطان کا قرآن which is music اور رحمان کا قرآن کبھی بھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں سیریسلی, جیسے آپ نے بتایا نا کہ کیوں ہوتا ہے ایسے کہ بندہ جب میوزک میں اتنا انوالو ہوتا ہے اور جب قرآن کی آواز اس کے ذہن میں پڑتی, اس کے کانوں میں پڑتی ہے, تو بالکل اس کو جو ہے نا بالکل ایک عجیب سی کھلبلی ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کے میسج کو سپریس کرنے کے لیے بھی جو کفار مکہ نے ٹول یوز کیا تھا, وہ ڈانسنگ, ناچ گانا, تالیاں اور میوزک تو تھا. اور قرآن میں آتا ہے نا سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ, لحو الحدیث کے بارے میں اکثر صحابہ عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں واللہ this is music, واللہ this is music, واللہ